نبی کی محبت کا درس دے کر جاؤ اور حضور کی اہل بیت کی محبت اور ادب دے کر جاؤ، وقراءت القرآن، اپنے بچوں کو قرآن کا قاری بنا۔ تو وہ حضرت عثمان غنی سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں اچھا وہ ہے جو خود قرآن پڑھتا ہے، قرآن کا سبق دے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم، الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ، آپ کی نسل پاک کا بچہ بچہ نور کا، آپ ہی عین نور، آپ کا سب گھرانہ نور کا۔ سبحان اللہ۔ اس فقیر لاشہ سلیمانی نے جو آیت مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے محبوب آپ اپنی امت کے لوگوں کو فرما دیجئے کہ میں نے جتنا دین کی خاطر یعنی مشقتیں اٹھائیں، تبلیغ کی، طیف میں پتھر کھائے، تفسیری معنی بیان کر رہا ہوں، میں آپ سے اجر رسالت طلب نہیں کرتا۔ الا المودۃ فی القربى، میرے گھرانے سے پیار کا، بالخصوص آپ گھرانے سے اہل بیت، اور قربہ پھر جمع کا لفظ ہے تو اس جمع کے سیغے میں آپ کی حرم کی بیویاں بھی آتی ہیں اور اس کے بعد آپ کے سسرالی بھی آتے ہیں، وہ قربہ کا لفظ ہے، سیغہ ہے جمع کا۔ تو بالخصوص سب سے پہلے اہل بیت رسول آئیں گے اس آیت کی تفسیر میں جو علماء نے کہا۔ تو پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ضمن میں حدیث مبارکہ بھی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، حب نبیکم و حب اہل بیتہ و قراءۃ القرآن، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ ادب سکھا جاؤ، اپنی امت کو فرمایا ادب سکھا جاؤ، اپنی اولاد کو نبی کی محبت کا درس دے کر جاؤ اور حضور کی اہل بیت کی محبت اور ادب دے کر جاؤ، وقراءۃ القرآن، اپنے بچوں کو قرآن کا قاری بنا۔ تو وہ آیت اور یہ حدیث چمک رہی ہے کہ اس میں ہمیں محبت اہل بیت اور قرابت رسول کا پاس کرنا اہل بیت اطہار کے ساتھ اور باقی آپ کے حرم کی بیویاں سسرالیوں کے ساتھ، کیونکہ قربہ کا جمع کا سیغہ ہے۔ بالخصوص محمد و آل محمد اہل بیت رسول آتے ہیں، پھر درجہ بدرجہ قرابت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پھر آپ نے حدیث مبارکہ میں بھی پھر آپ نے اپنی محبت اور اہل بیت اطہار کی محبت اور قرآن کی محبت اور قرات کا حکم دیا، اور پھر وہ حدیث پاک بھی چمک رہی ہے، حضرت عثمان غنی سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں اچھا وہ ہے جو خود قرآن پڑھتا ہے، قرآن کا سبق دے۔ تو اس ضمن میں بہت کتابیں ہیں، علماء حق اہل سنت، وہ جماعت، وہ پاک ٹولہ جس نے 1000 سال پہلے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گنبد خضرا بنانے کا شرف حاصل کیا، اور سن 55 تک تو یہ حدیث بھی کندہ تھی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من زارا قبری وجبت لہ شفاعتی، لیکن 55 کے بعد پھر ایسے گمراہ ہاتھ اٹھے، انہوں نے اس حدیث پاک کو ہٹا دیا، اور یہ خبیث مذہب کے لبادہ میں یہ آئے اور یہ در حقیقت گستاخ رسول ہیں، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے پہلے ان بے دینوں کے لیے آپ نے فرما دیا تھا یہ قرآن بھی پڑھیں گے، ان کے حلقوم سے نہیں اترے گا، یصلون الصلاۃ، یہ نمازیں بھی پڑھیں گے، لیسا ایمان فی قلوبہم،
ان کے دل میں ایمان نہیں ہوگا۔ اس قسم کے خبثاء نے اس حدیث کو ہٹایا۔ 55 تک یہ حدیث وہاں موجود تھی۔ خیر وہ اپنا جواب دیں گے۔ تو اس لیے ہم تو اہل سنت کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن کچھ بھیڑیں اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت اور تبلیغ کا نام اور اس قسم کے لبادے اوڑھ کر، جیسے وہ اہل سنت کا لبادہ اوڑھ کر حضرت طیبہ طاہرہ بی بی فاطمہ زہرا سیدات النساء العالمین کے ساتھ خطا اجتہادی کا لفظ لگا دیا، حالانکہ حضور نے فرمایا کتاب اللہ و اطرتی، تمہیں دو بھاری چیزیں دے کر جا رہا ہوں، اللہ کا کتاب اور اطرت میری اہل بیت، ان سے تمسک رکھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرما رہے ہیں، اور کچھ ملعونین اہل سنت کے لبادے میں سیدہ طیبہ طاہرہ کے ساتھ لفظ خطا اجتہادی وہ لکھ دیا، رسول اللہ کی دل آزاری کی، یہ ملعون اہل سنت سے خارج ہیں، لعنتی لوگ ہیں۔ باقی یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بلا فصل ہیں بعد الانبیاء بالتحقیق۔ جی ہاں، افضل الناس بعد الانبیاء بالتحقیق، خلیفہ بلا فصل صدیق اکبر ہیں رضی اللہ عنہ، جو دھلی ہوئی دو چادروں میں دفن ہوئے۔ تو حضرت سیدہ طیبہ نے اگر ان کے اوپر کویسچن کیا تو انہوں نے اپنی صفائی پیش کر دی، تو اس لیے وہ دو دھلی ہوئی چادروں سے وہ دفن ہوئے اور ان کو روضہ رسول میں جگہ ملی۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ اور ان کی بیوہ سے حضرت علی شادی کر رہے ہیں، اسماء بنت امیس سے، ان کے تو گھر میں چراغ بھی نہیں جلتا تھا، انہوں نے نہ کوئی محل بنوایا نہ اپنے گھر کو سنوارا، اور ان کے بیٹے محمد بن ابی بکر کو بھی مولا علی نے پالا۔ اب دیکھو نا، حضرت ابو بکر خلیفۃ الرسول ہے، جانشین مصطفیٰ ہیں، اور حضرت محمد بن ابی بکر انہوں نے حضرت علی کی غلامی کی، اور پھر پاک علی کا لال شہباز قلندر سید عثمان سنی بزرگ سید، پھر ان کا جو خلیفہ بودلہ بہار ہے سید کا، وہ بودلہ بہار، بودلہ تو کہتے وہ بھی صدیقی ہے، اور بودلہ بہار کی اولاد اب بھی صدیقی ہے، موجود ہے۔ تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ صدیق اکبر کا وہ پاک خون، وہ صدیق جس نے حضور کی غلامی کی، وہ محمد بن ابی بکر جس نے علی کی غلامی کی، وہ بودلہ بہار صدیقی جس نے سید عثمان آل رسول اولاد علی کی غلامی کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اسی طرح پھر جو حضرت ابو بکر صدیق کی پڑپوتی ہے حضرت ام فروا سلام اللہ علیہ، وہ امام جعفر صادق کی امی ہے، اور اس حقیقت کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا، تطہیرہ اور رحمہ بینہم کی محبت۔ تو اس لیے حضرت ام فروا کے جو ہے یعنی پردادا، وہ تو حضرت ابو بکر ہیں۔ تو اب یہ ثابت ہوا کہ حضرت امام جعفر صادق کے پرنانا حضرت ابو بکر صدیق ہیں، اور ان کے پردادا سیدنا علی مرتضیٰ ہیں کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ کتنے گہرے تعلقات ہیں، رحمہ بینہم کا حسین امتزاج ہے۔ سبحان اللہ، پاکیزہ سے ہی ملتے ہیں۔ تو امام جعفر صادق کے کیا پرنانا نہیں ہے حضرت ابو بکر صدیق، اور پردادا ان کے پاک علی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ادب اور حیا دے۔ لیکن اس ضمن میں وہ ایک سنیت کے روپ میں ہے مولوی طارق جمیل، اس نے کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے گلدستہ اہل بیت، وہ کتب خانوں پہ مل جاتی ہے۔ گلدستہ اہل بیت بظاہر اس نے یعنی اولاد رسول کی عظمت میں قلم اٹھائی، لیکن اس نے بے ادبی کی ہے۔ تمام آپ سیر کی کتب اٹھا کر بیٹھیں، اٹھا کر دیکھیں، حضرت امام حسن مجتبیٰ ہم شکل مصطفیٰ تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، اور ان کی
4 شادیاں، حضرت خولہ، جعدہ، اور اس کے بعد ام اسحاق اور ام بشر، یہ تقریباً 4 نام ملتے ہیں۔ اور اس نے لکھ دیا مولوی طارق جمیل نے گلدستہ اہل بیت نے امام حسن کی 10 شادیاں، پتہ نہیں 6 اور کون سی تھیں، نہ ان کا نام ہے نہ کوئی پتہ ہے۔ تو اس قسم کی باتیں۔ پھر ان کا یہ کہنا کہ ان کو اتنی زہر دی گئی کہ وہ اتنی سنگین تھی، الیاذ باللہ 40 دن سے زیادہ یا اس حالت میں ان کو پیچش لگی رہی، اور ان کے وہ جو ان کا جو چارپائی تھی اس کو کاٹ دیا گیا، نیچے وہ تاشت رکھا جاتا تھا، ان کو پیچش لگی رہی، بہت تکلیف سے ان کی شہادت واقع ہوئی۔ استغفر اللہ۔ ایک تو امام حسن کا سیرت کے بارے میں آپ پڑھیں، وہ تو بہت کم کھاتے تھے، اور اتنی زہر تھی کہ وہ ان کو نماز یاد تھی۔ آپ تمام کتب اٹھا کر دیکھ لو اکابرین کی، انہوں نے لکھا ہے کہ وہ نماز کے لیے مصلی پر کھڑے ہوئے، اور اس کی جو سنگینی تھی، شدت تھی، وہ انہوں نے امام حسین کے سامنے بیان کی کہ مجھے شدید زہر ملا ہے، فیصلہ میرا اللہ کرے گا، آپ کسی کا ایکشن نہ لینا، پتہ نہیں کس نے مجھے زہر دیا، اللہ یوم معاشر اسے ضرور پکڑے گا۔ لیکن پھر انہوں نے کہا بھیا اب میرا نماز جنازہ بھی پڑھانا، تو مجھے روضہ رسول میں جگہ مل جائے، امی عائشہ فرما دیں تو ٹھیک، وگرنہ مجھے اپنی والدہ کے پہلو میں دفن کر دینا، حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ یہ وصیتیں انہوں نے کی، اور وہ نماز پڑھنے کے لیے جب وہ انہوں نے بیٹھے ہوئے یعنی وضو فرمایا، بیٹھے ہوئے انہوں نے یعنی تکبیر تحریمہ کی، قیام کیا، بیٹھے ہوئے رکوع کیا، اور سجدے میں اللہ اکبر جب انہوں نے کہا تو سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا، تو ان کو ایک قے آئی خون آلود، ان کا کلیجہ بیر تھا، اور ان کا جو مصلی مبارک تھا وہ خون سے تر بتر ہو گیا، اور امام حسین کی زبان پاک سے بے ساختہ نکلا، رضینا ردینا بے قضاء اللہ، ہم اللہ کی قضا پر راضی ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر حضرت امام حسین نے وہ جیسے حالات تھے تو انہوں نے اپنے بھائی کی کثیر لوگوں نے، ہزاروں لوگوں نے امام حسن کی نماز جنازہ پڑھی، اور اس کی امامت کا شرف حضرت امام سرکار امام حسین علیہ السلام نے وہ ان کو شرف ہوا جنازہ کی امامت کا۔ تو لیکن وہ مولوی طارق جمیل کہتا ہے کہ انہوں نے یزید کا کوئی رشتہ دار تھا، سعید بن عمر اس قسم کا نام ہے، آپ دیکھ سکتے ہو، تو حضرت امام حسین کی فرمائش پر اس نے جو ہے امام حسن کی نماز جنازہ پڑھا۔ ان کو شرم بھی نہیں آتی کہ وصیت امام حسن کی وہ تھی، تو امام حسین سے وہ بڑا متقی تھا۔ یہ بے ادب لوگ ہیں، ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور چبانے کے، اور لوگ سمجھے ہوئے ہیں کہ اس نے بڑی اہل گلدستہ اہل بیت، بے ادبی کی باتیں ہیں۔ اتنی وہ کم قلیل غذا کھاتے تھے، ڈاکٹروں سے پوچھ، اتنا متقی، پیدل جس نے حج کیے، اور ہم شکل مصطفیٰ، نفیس البدن تھے، کم کھاتے، چند کھجور کے دانے، ستو، کبھی گوشت، اور اس کے بعد بکری کا دودھ، انتہائی ان کی قلیل غذا ہوا کرتی تھی۔ لیکن یہ اتنی ان کو سجدے میں وہ تو انتڑیاں ان کی کٹتی گئیں، اور وہ کلیجہ مبارک باہر آ گیا، اور ان کے خون سے وہ مصلی تر بتر ہو گیا، ان کی شہادت واقع ہو گئی۔ آج کے یہ جو ملا کھاتے ہیں، یہ طارق جمیل اینڈ کمپنی، بڑے بڑے پیٹ والے، یہ تو مرتے ہوئے شاید 40 دن یہ تاشت ان کے نیچے رکھا جائے گا، یہ تو ماننے کی بات ہے، لیکن وہ تو اتنی زہر تھی کہ وہ ان کا کام کر گئی، اور وہ شہید ہو گئے، اور ان کے لیے یہ جھوٹ کا پلندہ کہ 40 دن وہ تاشت وہ
4 پہ اکٹھی رہی تو تاشت میں وہ پیچیں کرتے رہے، بہت تکلیف سے ان کی شہادت واقع ہوئی۔ یہ گل دستہ ہے، اہل بیت کو بہکا رہا ہے، اور بچوں ان لوگوں سے یہ دشمن محمد و آل محمد ہے۔ یہی مولوی ہیں جنہوں نے وہ فضائل اعمال سے وہ حاجی وہاب اور یہی طارق جمیل اینڈ کمپنی، ان کی قیادت نے وہ زکریا صاحب کی فضائل اعمال سے جو ہے نا، جو انٹرنیشنل زبانوں میں پڑھی جاتی ہے، درود و سلام کا چیپٹر بھی انہوں نے نکال دیا۔ کیوں نکالا ہے؟ یہ تو سمجھ آتی ہے یہود و نصارہ کو بغض تھا، انہوں نے تورات اور زبور سے، انجیل سے ہمارے نبی کے ذکر کو نکالا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت بھی کی کہ اللہ فرمایا یہ تم نے کیا کیا، بَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ كَمَثَلِ الْحِمَارِ۔ یہ کھوتے ہیں یہ یہودی نصرانی، ان کی مثال حمار ہے، گدھا کی، یحمل اسفارا، گدھا پر کتابیں لاد دو، یا یعنی 20 اینٹیں بھی رکھ دو، گدھا کو کیا پتہ یہ کتاب ہے یا اینٹ ہے۔ یعنی انہوں نے اگر سرکار کے ذکر کو نکالا تو اللہ نے ان کو گدھا سے شبیہ دی، کھوتا کہا۔ تو انٹرنیشنل فضائل اعمال سے کیوں انہوں نے چیپٹر نکالا ہے؟ انہوں نے حضرت زکریا کے ساتھ بھی خیانت کی ہے۔ ان کی تبلیغی نصاب کتاب کا نام تھا، اس میں درود و سلام کے بھی فضائل تھے، چیپٹر تھا، فضائل اعمال نام لکھ کے اس میں سے وہ چیپٹر گم کر دیا، ہم نے جی حصے بنا دیے۔ اور جو انٹرنیشنل کتاب ہے جو دے دیتے ہیں اس میں وہ نہیں ہے۔ یہ تو خیر اپنی قبر میں جواب دیں گے۔ پھر اس قسم کی باتیں، پھر ایک ٹولہ ہے یعنی کنگڑی ملنگ کا، کنگڑی ملنگ، وہ کہتے ہیں ہم اہل بیت کے بڑے متوالے ہیں، نعوذ باللہ۔ وہ بھی جو ہے مصائب پڑھتے ہوئے پاک بیویوں کی چادروں کا ذکر وہ اس انداز میں کرتے ہیں، کوئی باضمیر بندہ وہ سننا پسند نہیں کرتا۔ تو ہر کوئی اپنی ماں بہنوں کا ڈھکے چھپے جو ہے نا ذکر خیر کرتا ہے، تو وہ تو تطہیرہ کا پاک گھرانہ ہے، وہ تطہیرہ کی چادر والیاں بیبیاں، یہ وہ گھرانہ ہے جس گھرانے کی قسم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جن کی شان میں یہ آیت مہک رہی ہے، چمک رہی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس لیے امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ذکر اہل بیت ہو تو ان کے فضائل بیان کیے جائیں، اس انداز میں مصائب بیان نہ کیے جائیں کہ ان کی توہین ہو۔ باقی ان کے لیے ایصال ثواب ہو، ہزاروں کا مجمع ہو، ان کے ایصال ثواب کے لیے خیرات ہوں، ان کے لیے قصیدے پڑھے جائیں، ان کا جتنا بھی ذکر محمد و آل محمد کرو گے، درود و سلام پڑھو گے اس گھرانے پر، اللہ پڑھتا ہے، تم پڑھو تو اس پر رحمتیں ہوں گی، لیکن ادب کو ملحوظ رکھا جائے۔ لیکن افسوس کی بات ہے یہ جو گلدستہ ہے اہل بیت لکھنے والے، تو یہ طارق جمیل، وہ جو زکریا صاحب ہیں، وہ ایک مسجد میں سفر میں گیا تو وہ حکایت صحابہ، وہ ایک بوڑھا شخص وہ کہتا رہا میں کم پڑھا ہوا ہوں، اتنا پڑھا ہوا نہیں ہوں، یہ زکریا صاحب کی حکایت صحابہ پڑھ رہا ہوں۔ 20-25 بندے حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے، اور اس نے حضرت بی بی سمیہ سلام اللہ علیہ رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا، حضرت عمار بن یاسر صحابی رضی اللہ عنہ کی والدہ اور اسلام کی پہلی شہیدہ، اور جن کو علماء نے لکھا ہے یہ امت محمدیہ پاک کی حضرت مریم تھی، امت محمدیہ کی حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ سلام اللہ علیہ۔ تو بدبخت ابو جہل نے ان کو برچھا مارا تھا، اور اس پاک بی بی کی عمر 70 سال تھی، اور المناک ان کی شہادت ہوئی۔ اب وہ جو ہے اپنی تقریر میں کہہ رہا ہے، وہ کتاب پڑھ کر، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، ابو جہل نے
ان کی شرمگاہ میں برچھا. میں تو کھڑا ہو گیا, میں نے کہا بھائی تم نے تو کنگنی ملنگوں کا, کنگن والے ملنگوں کا بھی ریکارڈ توڑ دیا ہے. اگر وہ تطہیرہ کی چادر والی مقدس بیویوں کا ذکر کچھ ایسے انداز میں کرتے ہیں, ان کی تو تم مذمت کرتے ہو. تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ کیا وہ اس بی بی کا آخر وہ حضور کی صحابیاں تھیں, ان کا موٹا لباس تھا اور وہ پردے والی تھیں, لباس میں تھیں. چلو بھائی, یہ تو آپ کہہ دیتے کہ بھئی ابو جہل نے برچھا مارا, ان کی شکم اتھر میں ایسا برچھا لگا کہ وہ شہید ہو گئیں. لیکن تم ڈائریکٹ کہہ رہے ہو کہ اللہ یاذ باللہ. وہ کہتے ہیں جی میں تو کم پڑھا ہوا ہوں, ہم تو سیکھنے کے لیے ہیں. یہ تو زکریا صاحب نے لکھا ہے, دیکھو یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. او بھائی یہ برچھا مارا ابو جہل نے اس کی شرمگاہ میں. اور میں نے کہا مولوی تو کم پڑا ہوا ہے, لیکن خدا کا خوف کر, یہ 20 آگے بندے بیٹھے ہیں اور کافی بندے سن رہے ہیں, ذرا تمہیں شرم حیا نہیں آتی کہ تم اس مقدس بی بی کے لیے ایسے؟ یہ تو جی کتاب میں لکھا ہوا ہے. اور میں کہ تم نے تو نعوذ باللہ من ذالک ملنگوں, کنگڑی ملنگوں کا بھی ریکارڈ توڑ دیا. پھر دونوں تم اپنے مقدروں کو پیٹو, خوب پیٹو. وہ اگر بیویوں کا ذکر کریں اس انداز میں, اور تم مریم وقت سلام اللہ علیہا, حضرت بی بی سمیہ اس کی عظمت پر کروڑوں درود و سلام ہوں, لاکھوں فرشتے جن پر درود و سلام پڑھیں, صلوات من ربہم, جس پر اللہ کی صلوات ہو, صبر کا جام پی کر و بشری صابرین شہید ہو گئیں. اللہ صلوات من ربہم اس پر صلوات پڑھتا ہے. کہ یہ کیا لفظ لکھ دیے ہیں؟ یہ غیر مسلم یہ تمہاری کتابیں پڑھیں گے کہ بی بی کا تو لباس تھا. نشاندہی کی ہے تمہارے زکریا صاحب نے, اپنے مقدروں کو پیٹو. اصل میں تم بے مرشد ہو. کنگڑی ملنگ بھی بے مرشد ہے, وہ کہتا ہے میں ڈائریکٹ علی کا مرید ہوں, اور تم بھی بے مرشد ہو. ایک مجھے ملا, میں کس کی بیعت ہے؟ میں نبی کی بیعت ہوں. میں نے کہا تو صحابی ہی مرے. ایک اور ملا, میں اللہ کی بیعت ہوں. میں نے کہا تو شیطان کا پیر بھائی ہے. تو اصل میں ان کو نہ کوئی بزرگ ملا ہے جس سے یہ بیعت ہو جائیں, ان سے سلوک سیکھیں, تو پھر وہ ڈھکے چھپے انداز میں ان کو تمیز سکھائیں گے, کہ لگام دیں گے ان کو وہ, کہ بھی کیسے مقدس بیویوں کا یا کیسے ان کی شہادت کا ذکر کیا جاتا ہے. جان چھڑوا رہا ہے اپنی, 30 بندے جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ تو جی زکریا صاحب نے لکھا ہے, میں تو کم پڑھا ہوا ہوں. ایک تو ایسے مسجد میں گھس جانا کسی کی اجازت کے بغیر, اور میں نے کہا اپنی ماں بہن کا بھی ایسے بندوں کو اکٹھا کر کے کہے گا کہ میری ماں کو کسی نے شہید کیا یا بہن کو اور گولی ماری, اور وہ کہاں گولی جا کر لگی. حیا کرو, عقل کرو. کیا تم نے اسلام کا مذاق اڑایا ہوا ہے؟ کوئی اہل بیت کی توہین کر رہا ہے, اور تو مریم وقت صحابہ کی گستاخی کر رہا ہے. ڈھکے چھپے الفاظ میں بھی ان کی شہادت کا ذکر نہیں کر سکتے. حیا کرو. اس لیے میں اپنے اہل سنت بھائیوں کو اپیل کروں گا, مرشد والیو ادب کی گفتگو کرو, اہل بیت کا احترام کرو, ان کا ذکر خیر کرو, ان کی محفلیں سجاؤ, ان کے ایصال ثواب کرو. اور جد سنیے قصہ کربل دا, سید تے وسطیاں تیراں دا, مومن دی اکھ وچ ہنجواں دا سیلاب ضرور آ جاندا ہے. اور اسی طرح صحابیات کا ذکر, صحابہ کا ذکر وہ احترام کے دائرے میں کرو. انہوں نے تو ملنگوں کی بھی کمر توڑ دی ایسے واضح طور پر, نعوذ باللہ. عقل سے کام لو. تو اس لیے رونے والی آنکھ تو انبیاء نے بھی مانگی ہے. اللہ کا یاد میں رونا, ذکر اللہ کرتے ہوئے رونا آ جانا, حسنین کا ذکر کرتے ہوئے رونا آ جانا. جیسے وہ جبرائیل نے حضور کو شہادت کی خبر دی, کربلا کی مٹی لایا تو حضور رو پڑے تھے. اور ابراہیم بن محمد کا جب وصال ہوا حضور روئے, اور صحابہ کے استفسار پر آپ نے فرمایا یہ رحمت ہے. تو باقی اس کے علاوہ کوئی بھی ہے کسی معاملے میں بے صبری کرتا ہے
تو بے صبری کا تو ذکر نہیں ہے قرآن میں، ان اللہ مع الصابرین، کوئی مصیبت آ جائے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ان اللہ مع الصابرین، صبر اور نماز سے مدد چاہو، توسل لو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اس لیے کوئی اپنے سر میں کوئی ڈنڈا مار کر یا اینٹ مار کر مر جائے تو وہ خود کشی کاؤنٹ ہوگی، لیکن ایسے معاملات کو مصیبت کے وقت اپنے آپ کو مار دینا یا سر کو وہ خون و خون کر دینا یا اینٹ مار دینا، ایسی موت کو کوئی شہادت نہیں کہتا۔ شہادت تو وہ ہے کوئی اور حملہ کرے۔ تو اس لیے آپ قرآن کی آیت چمک رہی ہے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِکَ عَلَیْہِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّہِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُہْتَدُونَ۔ بشارت ہے ان کو کے لیے جو مصیبت کے وقت صبر کرتے ہیں اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، اولئک علیہم صلوات من ربہم، ان پر اللہ تعالیٰ کا درود ہے، اللہ درود پڑھتا ہے، ورحمہ، اور رحمت ہے ان پر اللہ کی، واولئک هم المہتدون، وہی ہدایت پر ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، یہ سب کچھ قرآن میں آ چکا ہے۔ باقی جو اپنے جذبات سے مصیبت کے وقت جو اپنے جذبات سے کرتا ہے، اپنا سر پھوڑ دے یا جو کچھ کرے، اس کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور پاک بیویوں کا ذکر کرنا یا صحابیہ کا ذکر ان گھٹیا الفاظ میں کہنا کہ ان کو پرچہ کہاں جا کر لگا، ڈوب مرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ادب اور احترام اور سلجھے ہوئے الفاظ میں ان کا ذکر کرنے کی توفیق دے۔ اسی طرح بی بی مریم کے لیے ترجمہ مولویوں نے کر دیا، وَحَسَنَتْ فَرْجَہَا، علیہ باللہ لکھ دیا کہ اس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی۔ فرجہا کا جی انہوں نے منع کر دیا ہے، لیکن امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت کا پر سلام، غوث پاک محبوب سبحانی کی رنگے ہوئے تھے نا، مرشد والے تھے، تو انہوں نے وَحَسَنَتْ فَرْجَہَا کا معنی کیا، اور مریم پاک نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی۔ سبحان اللہ، با نصیب بے ادب بے نصیب، اللہ تعالیٰ ادب عطا فرمائے اور مذہب حق اہل سنت پر قائم و دائم رکھے۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ اہل سنت جماعت سے میں کہوں گا، ایسے بے ادب ملا اہل سنت سے خارج ہیں جو سیدہ طیبہ کے ساتھ خطا اجتہادی لکھیں، یا ایسے بے ادب جو اہل بیت کی چادروں کا بے ادبی کے ساتھ ذکر کریں، وہ تو تطہیرہ کے مالک ہیں۔ اور ایسے بد وقت جو اتنی بڑی شان والی صحابیہ 70 سال کی مریم وقت صحابیہ سلام اللہ علیہ سمیہ کو برچہ لگے اور اس قسم کی نشاندہیاں کریں بے ادبی والیاں، اللہ ان کے شر سے بچائے، نہ ان کے ساتھ جاؤ، نہ ان کے قریب جاؤ، نہ ان کو سنو، اور اپنے علماء اہل سنت سے ٹچ رہو، بے ادب لوگوں سے بچو۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ گلدستہ اہل بیت لکھا ہے۔